یروشلم جانے والے تو بھائی یورپ امریکہ میں بھاگے ہوئے ہیں. دیکھ لیں ہماری زندہ کرامتیں کیسی ظاہر ہو رہی ہیں. ہم نے خود نہیں دکھائی ہیں, اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں. آپ کو پتہ چل گیا, یہ سب باتیں کرتے ہیں. میرے اوپر جتنے بھی کیس ہوئے ہیں, پہلا کیس تو ہے نہیں میرے اوپر, یہ والے کیس کو ہائی لائٹ دینے کے لیے جس بندے کے بھی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں اس کو کوشش کی کہ میں وہ اپنی کوئی چرچا چاہ رہا تھا. تو جو بھی تھا وہ آپ سب کو پتا ہونا چاہیے, میری ایک لیگل ٹیم ہے اور پچھلے 6-8 مہینے سے میرے اوپر جتنے کیسز ہوئی, پچھلے سال سے ایکچولی پچھلے سال سے جتنے بھی میرے پہ کیسز ہیں میرے لائرز ہی کرتے ہیں. میری ناقابل ضمانت وارنٹ ہوں یا قابل ضمانت وارنٹ ہوں, سب کے اوپر لیگل پروسیڈنگز بائی لا لائرز ہی کرتے ہیں. میرے سارے پاورز آف اٹرنیز جو میرے لیگل ٹیم کے پاس ہیں وہی انہی کا کام ہے جا کے ان کو ڈیل کرنا. میں کوئی I'm not a state criminal, نہ میں نے کوئی اس طرح کا کوئی کرائم کیا ہے کہ جس میں کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جس میں کوئی اس طرح کا سیریس افینس ہو کہ جس میں آپ یا کسی بھی میرے خیر خواہ کو کوئی اس طرح کی کنسرن ہو. وی آل نو واٹ آئی ایم اپ ٹو, سب کو پتا ہے میرا مشن کیا ہے, سب کو پتا ہے میرا ویژن کیا ہے, سب کو پتا ہے میرے اسٹوڈنٹس کس وجہ سے ایک پلیٹ فارم کے اوپر اکٹھے ہوتے ہیں, چاہے وہ سورس کوڈ کا ہو یا IMS کا ہو. ہم نے کبھی زندگی میں نہ لا توڑنے کی بات کی ہے, نہ کسی بھی قسم کی انارکی پھیلانے کی بات کی ہے. تو میں تو لا میکرز بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے اساتذہ نے مجھے بھی لا بنانے والے ویژن کے اوپر ڈالا تھا. ہم لا بنانے والے لوگ ہیں. یہ جتنے بھی لوگوں کو میرے سے اعتراض ہو رہا ہے وہ اور میری شکایتیں لگانے کی ویڈیوز کر رہے ہیں, جتنے بھی مولوی حضرات پتہ نہیں کس کو شکایتیں لگا رہے ہیں, میری خود ہی اپنے آپ کو ننگا کر کے دکھا رہے ہیں کہ ان کے اپنے ذہنی استطاعت کیا ہے, ان کے فلسفے کتنے پوشیدہ اور بوکھلے ہیں. بہرحال اس طرف تو میں بعد میں جاؤں گا. ابھی میں آپ سب کو اتنی سی اطلاع دیتا ہوں کہ مائی لیگل ٹیم ہیز آلریڈی ٹیکن اپ آل آف مائی کیسز. آئی اونلی اسمائل ایٹ دیز سورٹ آف نیوز, اسپیشلی ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو ریلیجیس سمجھتے ہیں اور وہ اس طرف دوسری پارٹی کی طرف سے میرے خلاف کس قسم کی افواہیں پھیلانے کی کوششیں کر رہے ہیں کہ ساحل صاحب بھاگ گئے تو یہ کہا گیا. ان کو خود نہیں پتا کہ آپ نے مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کس پارٹی میں آپ, کس کی طرف سے آپ, کس فلسفے میں آپ. سو اس طرح کی افواہوں پہ نہ صرف آپ کان دھریں بلکہ افواہ کو آگے مت پھیلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جھوٹے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کیے آگے کر دو. ٹھیک ہے, سو میرا ٹور 3 مہینے سے پلانڈ ہے, تھوڑا سا ڈیلے ہوا. کینیڈا کا ٹور ابھی بھی ڈیلیڈ ہے. آئی واز سپوز ٹو گو ٹو کینیڈا. ہاؤیور جہاں سے زیادہ انویٹیشنز پہلے لاک ہوتی ہیں, میں یہ اسپیشلی فن لینڈ, ناروے اور ڈینمارک والوں کو ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ان کی شکایات سب سے زیادہ ہیں. وی نیڈ فارمل انویٹیشنز. میں کوئی پیسے تو چارج کرتا نہیں, ٹھیک ہے, مگر سیریسنیس تو ہم رکھتے ہیں کہ مد نظر کہ بھائی آپ کی ایک ای میل کے اوپر تو ہم نہیں آپ پوری کی پوری ٹیم کو موبلائز کر سکتے اور ایڈورٹائزمنٹ کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم ادھر جا رہے ہیں. یہ کوئی ویکیشن ٹور تو ہے نہیں میرا, میں کوئی ہرن کے شکار پہ تو نکلا نہیں ہوا, ٹھیک ہے, نہ میں لوگوں کو کھانے پکانے کی ٹپس بتا رہا ہوں. میں اللہ کے دین کے لیے نکلا ہوا ہوں اور فلسطین کے لیے پاکستانی انڈین مسلمس کو موبلائز کر رہا ہوں, کیونکہ اردو میں بات کرتے ہیں. میں انگلش میں اس لیے کانٹینٹ کر رہا ہوں گلوبل مسلمس کو موبلائز کیا جائے, اور میرا کام بڑا آسان ہے. وی آر پروڈیوسنگ لا میکرز, وی آر گوئنگ ٹو اپ ہولڈ دا لا, نیو لا انشاءاللہ, جو کہ اللہ کا قانون ہے. دیٹس آور مشن. اس میں کوئی میں نہ ابہام رکھتا ہوں, نہ میں کسی قسم کی کنفیوژن پھیلاتا ہوں. میں بڑا سمپل سا میرا ایک 1 لائن ویژن ہے کہ اللہ کا قانون, اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کا قانون نافذ کرنے کے لیے 4 پلرز چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, اچانک نہیں ہوگا, 4 پلرز چاہیے. اور 4 پلرز ہمارے سب سے پہلے مورل کیپٹل کے ہیں, پھر مینٹل کیپٹل کے ہیں, پھر فائنینشیل اور پھر پولیٹیکل کیپٹل کے ہیں. اس کو مسلم بلاک چین کے تھرو کنیکٹ کرنا ہے, ہم نے بنانا ہے, اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے. 5-10 سال کے اندر ہو سکتا ہے. یہ میرا پورا کا پورا اسٹیٹسٹیکل دعویٰ ہے, پروبیبلٹی یہی کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے. سو فلسطین کے اس ایشو کو اب جو ایران کے ساتھ معاملہ چل رہا ہے اور لبنان کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جو مسلمانوں کے معاملات چل رہے ہیں, یہ تو ایک اپرچونٹی ہے ایک مومن کے لیے کہ وہ لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ اور کیا کلیئرٹی دیں آپ. ٹھیک ہے, اور اس سے زیادہ کیا کلیئرٹی ہو کہ اب ہمیں کام پہ لگنا پڑے. کیا ویٹ کر رہے ہیں ہم, کس بات کا ویٹ کر رہے ہیں. بہرحال ابھی میں اس کے اوپر تفصیل کروں گا. میں نے ایک بہت تفصیلی ویڈیو کی تھی تو میں نے ریلیز نہیں کی. I was not in Pakistan when I did that video, کیونکہ میرے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کس طریقے کے جلغار یہ مولوی حضرات نے کر دی ہوئی. ظاہر ہے ہر ایک بندے کا اپنا ایک فلسفہ ہوتا ہے, فلسفے کی لڑائی شروع ہو گئی ہے. سب لوگ کلیئر ہو گئے ہیں, ایٹ لیسٹ پاکستانی یوتھ کلیئر ہو گیا ہے کہ کون سی کس چیز کی آڑ میں بیٹھ کے اپنی جانیں بچانے کو اور کس طرح کی مفاہمت کو, کس طرح کے اور کس سے مفاہمت کو یہ اسلام سمجھ کے بیٹھے ہوئے. میں نے پورا ایک تفصیلی چھوٹی سی 20-22 منٹ کی ڈاکیومنٹری بنائی ہے, ابھی جلدی ریلیز کر دوں گا کیونکہ اس کے تھوڑے سے آڈیو ایشوز تھے. وہ اگر آڈیو خراب بھی ریلیز کرنی پڑی کر دوں گا. تو میں چاہ رہا تھا میں انگلینڈ پہنچ کے لندن پہنچ کے, میں برمنگھم میں تھا اصل میں اتنے دنوں بیکاز آف مائی ٹور, کہ میں اس کی ایک ری ریکارڈنگ کر دوں
اور تمام مسلمانوں کو بتاؤں کہ یہ جو اس وقت یہ جو 2 نمبر فلسفہ بنا کے بیچ رہے ہیں نا، اور بہت سیدھا قسم کی عمارت بنائی بھی انہوں نے اسلام کے نام کی، وہ یوتھ کو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ اسلام نہیں ہے، نہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج ہے، نہ یہ قرآن کا مزاج ہے، نہ یہ کامن سینس کا فلسفہ ہے۔ اور میں نے کوئی صرف سائیکالوجی کی بات نہیں کی اس تبصرے میں، قرآن کی آیات، احادیث اور سلف صالحین کے تمام تر جو ہے نا وثوق کے ساتھ، صحیح اسناد کے ساتھ سارے کے سارے معاملات میں بیان کروں گا، تاکہ آپ لوگوں کی یہ جو آپ نے 2 نمبر بنیاد رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ، یہ ہو گیا جتنا، یہ جو پچھلی نسلیں تھیں نا جو بزدلی کی آڑ میں ایسے مولویوں کے پاس جان کی جاتی ہوتی تھی، بہت ہو گیا۔ وی آل نو what you are up to and we are not going to let you play this game in the name of آخرہ، our آخرہ، سوری ہماری آخرت کا سوال ہے، یہ بہت بہت ہو گئی آپ لوگوں کی گیم میں ابھی آپ کو وہ اگلی ویڈیو میں تفصیل کرتا ہوں۔ ابھی میں خالی اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر دوں کہ جتنی بھی ٹی وی کے اوپر خبریں چل رہی ہیں اس کو ٹک ٹاک کی ویڈیو سمجھا کریں آپ، بس ٹھیک ہے، یہ مت سیریس لے کریں گے ٹی وی، میں کسی ٹی وی چینل کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں، تمام ٹی وی چینل ٹک ٹاک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹک ٹاک پہ کوئی بھی ویڈیو چل رہی ہو آپ کیوں سیریس لیں گے اس کو؟ اور پھر میں آپ کو بتا دوں، اس سے پہلے کوئی اور بتائے، میرے اوپر بہت سارے کیسز، ہر بندے کے مندر میں جا کے میں نے اس کے بھگوان کو تیشا مار دیا، تو ظاہر ہے یہ تو مسئلے تو ہونے تھے، ابھی تو کوئی مسئلے شروع بھی نہیں ہوئے ہیں، ابھی مجھے پتا ہے بڑے بڑے بھگوان کدھر کن کن مندروں میں ہیں، فکر نہیں کریں گے، حکمت کے کچھ وہ والے تقاضے ہیں جو کہ اصلی اسلامی حکمت ہے، اس کی بنا کے اوپر میں نے ابھی 2-3 اسٹیپ پروسیس کے اندر پہلا اسٹیپ ابھی لیا تھا، ابھی تو یوتھ کا دماغ اور ذہن بنانا تھا، ابھی چھوٹے چھوٹے بھگوان توڑے ہیں، اور دیکھیں ہر طرف آگ لگی، ہر طرف، لیفٹ میں بھی رائٹ میں بھی، ہر طرف، چاہے وہ ڈانسر ایکٹر سنگر ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر انجینئر وکیل ہے اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاہے وہ کالی پیلی نیلی پگڑی والا اس کو بھی آگ لگی ہوئی ہے، یہ تو ہوگا، یہ چھوٹا معاملہ تو نہیں ہے۔ مجھے اطمینان اس بات کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتے ہیں اور جب اللہ مسکراتے ہیں کسی کے لیے تو دنیا اس کے لیے سخت کر دیتا ہے، تو یہ تو بہت ہی بڑا واقعہ ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ علی بن ابی طالب غزوہ احزاب میں تیروں کی چھایا کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، سارے صحابہ تیر اس طرح برستے تھے کہ سورج کی نا کرنیں زمین پہ نہیں پہنچی تھی، انہوں نے پوری کیولری نا سیٹ ہی ایسے کی ہوئی تھی کہ اندھیرا کر دو مسلمانوں کے اوپر۔ تو ایک منافق علی بن ابی طالب سے کہتا ہے کہ آپ مسکرا کیوں رہے ہیں اس طرح، اس حالات میں، اتنا سخت غزوہ بائی دا وے مسلمانوں کا، اس سے سخت صحابہ کہتے ہیں اس سے سخت وقت نہیں ہم نے دیکھا تھا، اتنی سٹریس تھی۔ تو وہ کہتا ہے او علی بن ابی طالب میں نے تو باتھ روم جانا ہے، وہ باتھ روم نہیں جا سک رہا ہوں، اور آپ لوگ کہتے تھے، یہ نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے کہ محمد تو کہتے تھے کہ کیسر و کسرا کے دربار کھلیں گے ہمارے اوپر، اور ہم تو یہاں پہ یہ دیکھو میرا یہ حالت ہوئی بھی، تو یہ صلہ ملا تمہارا ساتھ دینے کا اور تم مسکرا رہے ہو۔ تو علی بن ابی طالب نے کہا کہ مسکرانے کا ہی وقت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک انڈیکیٹر کلیئرلی بتایا ہے کہ اسلام کی راہ جو ہے نا کٹھن، مومن کو مصیبتوں سے ٹیسٹ کیا جائے گا۔ شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کی راہ ہموار ہے تو سمجھ لو اسلام کی راہ نہیں، اتنا سمپل۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 1 سال تک اگر آپ کے اوپر مصیبتیں نہ آئیں تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تم سے سخت ناراض ہے۔ علی بن ابی طالب نے کہا مومنین کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ ہی مصیبتوں سے کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ تو کوئی مصیبتیں ہیں ہی نہیں، ابھی تو ان لوگوں نے میرے خلاف فلسفیانہ جلغار کی ہے، ابھی تو بڑا کچھ کریں گے، اب دیکھیے گا ابھی آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں دے، مشکلات کی دعا نہیں کرنی چاہیے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے دین کی راہ پہ چلیں اور آپ کو آسانیاں ملیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ اور میں نے کیا کہا، سوچا ذرا ان کی تہمتیں، میں نے کیا کہا، تلوار اٹھاؤ گولیاں چلاؤ، کبھی کہا میں کہا لا میکرز بنو، سیاست میں آؤ، قانون اپنے ہاتھ میں رکھو، قانون بناؤ، ڈونٹ بریک دا لا، ری میک دا لا۔ نواز شریف کے بیٹے کو یہ تلقین کرو تو کیا بات ہے، سیاست میں آ رہے ہیں، امپاور کر رہے ہیں، مریم نواز کرے تو امپاور، بلاول بھٹو کرے تو امپاور، اور جب مسلمان ہے مسلمان سے کہے تو جی یہ اینارکی پہ آ رہا ہے، سیاست میں اینارکی، اصلی سیاست نبوی سیاست ہے، اس میں لے کے آنا۔ Real lobby has to be created. The real Muslims who have real IQ, about real world view, through real literature of Allah, Allah's book, and Allah's Prophet sallallahu alaihi wasallam. That's the one line mission and vision. اس مشن کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا وقت لگتا ہے مجھے پتا، تو ان بچوں کو وقت لگاتے ہیں جو اس وقت اسکول کالج میں، انہیں کو تیار کریں۔ سو جب بھی آپ کو یہ اس طرح کے خرگوش نظر آئے نا کہ ساحل صاحب یہ کر گئے، تمہارا بندہ تو چلا گیا، میں حیران تھا کہ میں نے جب پچھلا میرا کیس ہوا تھا اس کے اوپر جب فزیکل اسالٹ ہوئی تھی، میرے لائرس کو بھی فزیکل اسالٹ ہوئی ہے، میرے لائرس کو کورٹ کے باہر پٹائی ہوئی ہے ان لوگوں کی، ساحل کا کیس کیوں لے کے آئے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، دے آر دی ریئل بریو سولجرز آف مائی ٹیم۔ بٹ میں نے اپنے لائر سے کہا، اور میں نے اگر اس سے پہلے کہ میں لیکچر دیتا، اس نے مجھے خود کہا
کہ سر آپ ٹھیک کہتے تھے کہ مسئلے تو آئیں گے, آپ نے نہیں ہلنا ہے. سر میں نہیں ہوں, فکر نہ کر, میں تو تیری تیمارداری کی بات کر رہا ہوں. میری وجہ سے تجھے مسئلہ آیا نہیں. سر نہیں یہ تو کچھ بھی نہیں, میں تو بہت بڑے مسئلے لینے کے لیے تیار ہوں. سو ایک جگہ میں میرے پہ کیس نہیں ہے, کافی جگہوں پہ کیسز ہیں, اور ایک کیس نہیں ہے, کافی کیسز ہیں, فکر نہیں کر. یہ بڑے انبیاء پہ کیس ہوتے ہیں. یہ جو قریش کے سردار تھے نا, یہ روز کیس کرتے تھے میرے نبی پہ, ٹھیک ہے. اور احمد بن حنبل کے اوپر گورنمنٹ نے کیس کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے. 11 سال کیس چلا ان پہ, روز سزا ملتی تھی. ابو حنیفہ کو کیس کر کے شہید ہی کر دیا گیا, ٹھیک ہے. یہ اطمینان رکھیے. یہ حنفی ہے نا, اسپیشلی جب حنفی مولوی آگے کہتا ہے نا اور مدخلی سوچ بیان کرتا ہے, تب میں حیران ہوتا ہوں کہ تیرا امام اعظم اس فتوے میں شہید ہوا جو ان لوگوں نے اس پہ خارجی کا فتویٰ لگایا تھا. امام اعظم کے اوپر خارجی کا فتویٰ لگایا تھا ان لوگوں نے, اور یہ حنفی اسکالر اٹھ کے مجھے کہہ رہے ہیں کہ تو جو ہے نا لوگوں کو سیاست کیوں سکھا رہا ہے. بے شرم ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے لوگ. دس از appalling, nothing else. یہ صرف اور صرف ان لوگوں کی کمزوری ہے. ان کے نفس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے دکھانا تھا کہ یہ نفس پروری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. بس اس طرف میں تفصیل کر بات کر چکا ہوں, کسی اور ویڈیو میں کروں گا. آپ لوگوں کو بتانا یہ ضروری تھا کہ افواہوں پہ کان نہیں دھرتے ہوتے, یہ گناہ کا کام. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ حکم دیا ہوا ہے کہ ایسی خبریں, اڑتی خبروں کے اوپر ایسے نہیں آپ نے یقین کرنا. اس کا مطلب ہے اطمینان رکھیں, اپنے آپ کو پینک میں مت لے کے. اس طرح کے معاملات میں میرا بس ایک میسج ہے اس کو کہ یونائٹ ہو جائیں. اس وقت یونائٹ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس فلسفے کو, جس فلسفے کی یلغار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کے اور مسلمانوں کے اوریجنل فلسفے کے اگینسٹ جو فلسفہ ہے, اس پہ کاؤنٹر آرگیو کریں. اسٹارٹ رائٹنگ, اسٹارٹ اسپیکنگ اباؤٹ انٹلیکچوئل مٹیریل, کہ جو ان لوگوں کو انٹلیکچوئل آرگیومنٹس دیں. ان لوگوں کی نیتیں شاید بری نہ ہو, آدمیوں سے تو دشمنی نہیں ہے ہماری تو فلسفے سے دشمنی ہوتی ہے. ان لوگوں کی کیا پتہ نیتیں ٹھیک ہوں. ابھی میرے بارے میں, اب میں کیا نام لوں صاحب کے, یہ میرے بارے میں جو یہ میری کیس کی بھی خبریں دے رہے ہیں, ان کی نیت ٹھیک ہے, ان کی اہلیت پہ شک ہے مجھے, کوئی بات نہیں. ان کے اور مشنز ہیں, ان کے اور کام ہیں. ان سب تمام مسلمانوں کو میں بتا دوں جو دین کا دعوت کا کام کرتے ہیں اور اس طرح کی مشینوں کی خبروں کے اور افواہوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور خود ہی اپنی آراء بنا رہے ہوتے ہیں کہ میں دین کے لیے نکلا ہوں. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنا فلینک صحیح چوز کرتے. کل کو یہ سارے واقعات آپ کے ساتھ ہونے ہیں. اگر آپ واقعی دین کے لیے نکلے ہیں تو ایسے نہیں پارٹی بدل لیتے ہوتے. مجھے آپ کی ضرورت نہیں, میرے لیے اللہ ہی کافی ہے. میں آپ کے لیے تنبیہ کر رہا ہوں, میں اپنے لیے نہیں تنبیہ کر رہا ہوں. مجھے پہلے دن سے میں اکیلا تھا, انشاءاللہ میرے لیے اللہ کافی ہے. میں قبر میں بھی اکیلا ہی اتروں گا, مجھے پتا ہے. مجھے کسی کی پارٹی بازی یا اس طرح کی حوصلہ افزائی کی ضرورت نہیں ہے. میرے لیے یہ 2 فرشتے کافی ہیں جو ان کو میں دیکھ کے فیصلہ کر لیتا ہوتا ہوں کہ دل میں کوئی وہ والا ملال تو نہیں آیا کہ کسی کا ہاتھ چاہیے تھا تو کسی کا ساتھ چاہیے تھا. نو, میرے لیے اللہ کافی ہے, فکر نہ کریں. سو آئی ایس اسٹارٹ رائٹنگ, اسٹارٹ اسپیکنگ, انٹلیکچولی کریکٹ اسٹیٹمنٹس دیں. فلسفے کی لڑائی فلسفے سے کریں. Okay, make sure you understand that. Source code family, make sure you understand. Unless you are intellectually capable to fight the big fight, یہ تو بہت چھوٹی گولی چلی ہے ابھی میرے اوپر چل رہی ہیں. ابھی تو بڑے بڑے دھماکے ہونے میرے خلاف. اوکے, یہ انبیاء کی سنت ہے کہ ان پہ حملہ کیا جائے. انبیاء کی سنت ہے. اوکے, آج تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جس پہ قوم نے حملہ نہ کر دیا. کوئی ایک بھی نبی نہیں ایسا. صحابہ کی لائف اٹھا کے دیکھیں, حملے ہوں گے ہی ہوں گے. یہ سیف اینڈ ساؤنڈ لگژری اینڈ پیس, یہ وہ دور ہی نہیں رہا. یہ ریکوائرمنٹ آف مسلم, جو بھی آپ کو اسلام کے راستے میں چلے اور اس کے اوپر بروزز نہ ہوں, اس کے اوپر الزامات, اس کے اوپر اس طرح کے حملے نہ ہو رہے ہیں, سمجھ جائیں کہ وہ بندہ ٹھیک راستے پہ ہے ہی نہیں. سو وہ بھی آج کل کے دور میں. سو بہرحال اس وقت آپ لوگوں کو یہ بتانا بہت ضروری تھا کہ اگلی ویڈیوز کا انتظار کریں جو کہ انگلینڈ سے ریلیز ہونے ہیں انشاءاللہ, اور بھی ممالک آنے ہیں. اس میں نے اس فلسفے کو کاؤنٹر کرنے کی سائیکولوجیکل اینڈ ہسٹوریکل پیڈسٹل پہ کوشش کی. وہ کیا فلسفہ ہے؟ وہ یہ کہ جو بھی چل رہا ہے اس کے خلاف کچھ نہ کرنے کے اوپر بھی میں سیف. دنیا میں جو کچھ بھی چل رہا ہے, میں اگر کچھ نہ کروں اور اپنی جان اور اپنے خاندان والوں کی جان بچا کے نکل لوں اور آخرت میں عزت پا جاؤں گا, دیٹس ناٹ پاسبل. سو دیٹس مائی کنٹینشن. یہ میرا کیس ہے, یہ میرا کلیم ہے کہ بچنے والے نہیں ہیں. یہ میرا کلیم ہے, اور اس کلیم کے پیچھے میں نے جتنے ایویڈنسز لا سکتا ہوں میں لے کے آ رہا ہوں, نہ صرف فرام دا قرآن اینڈ سنہ اینڈ سیرہ, بٹ فرام بیسک سائنسز, کامن سینس. اینڈ میرا کام ہے جو کہ انبیاء نے ہم سب کو کام دیا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کو وارن کریں, لوگوں کو انٹلیکچولی وارن کریں, سوشلی ایکٹیو ہوں, اور سب سے بڑی بات ریلیجیسلی
रिलीजियसली करेक्ट हूँ. ओके.